تو اٹ از فار یو پیپل. آئی ایم ناٹ دا ہیرو ان مائی اسٹوری. میں اپنی کہانی کا میں کبھی بھی ہیرو نہیں تھا. انفیکٹ پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے میری کہانی کیا. شاید میرے کوئی دوست یار جانتے ہوں کہ میرا ماضی کیا ہے اور پھر کیسے میرا سوئچ ہوا, بٹ نو بڈی نوز مائی چینج بیکاز آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ. فلا تزکوا انفسکم. اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نفس کی ڈینگیں اور بڑھائیاں مارنا بند کر. لوگ امپورٹنٹ ہیں, آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ہم نے کوئی کاٹ کاٹی ہے زندگی میں اور لوگ سوچتے ہوں گے کانٹینٹ پتہ نہیں کہاں سے نکلتا ہے, تو بھائی جان ہم ویسٹرن ایسٹرن تھنکرز نہیں پڑھتے. انسان کے پاس سب سے اچھی کتاب ٹو ریفر از ہز اون ہارٹ. سب سے اچھا کانٹینٹ کلیجے میں ملے گا آپ کو, اپنے جگر میں ملے گا. سب سے اچھی تقریر آپ کے اپنے سینے میں موجود ہے. سب سے اچھی تحریر آپ کے سینے میں موجود ہے. ہاں, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر وہ غوطہ زن ہونا ہی نہیں ہے اپنے اندر, وہ ایک اور بات ہے. اس لیے وہ تقریریں جو ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آتی ہیں نا, وہ کبھی بھی لوگوں کی دھڑکنیں ہلا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں درد کا تڑکا نہیں لگا ہوتا. اس میں درد کا تڑکا نہیں لگا ہوتا اور اس میں تجربے کی 2 چٹاک لسن نہیں ہوتی. And that is the reason a lot of speeches will not shake the heart because they have not been grinded through experiences and real time pains. تو درد آپ کے سامنے بول رہا ہے بھائی جان. 20 سال 15 سال اپنے آپ کو چیلنجز کرتے, اور صرف میں نہیں ہوں, آپ سمجھ لیں کچھ سینئر لوگ جو سوسائٹی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بولنا پریفر نہیں کیا, سمجھ لیں ہم ان کی بھی آواز ہیں ایک طریقے سے. صرف ہم نہیں, دنیا کا ہر شخص آج کہیں پر بھی ہوگا. یہ کہانیاں انہی کی ہیں, یہ میری کوئی خاص نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا کوئی 30 مار خان اتھے آ گیا جڑی اپنی ہاکدہ پہ ہے. سارے لوگ اس سے گزرے ہیں. تو کچھ کو تو ریکنفرم کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں, کچھ کا ری چیک چل رہا ہوگا کہ ٹیک اے چیک, آپ سے آڈٹ کریں, غلطی شاید ہو رہی ہو. کچھ کو حوصلہ افزائی ہے کہ آگے آئیں, ٹیک دا انیشیٹو, ٹیک دا لیپ آف فیتھ. کچھ نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے آپ ڈر رہے ہیں. اور کچھ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب شروع کیا تھا تو اب پہنچانا بھی پڑے گا آپ کو. آنا نہیں تھا یا تو جو بیچ میں آ کے انسان بولے نا اسکریچنگ ہز اون ہیڈ اینڈ تھنکنگ او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی ابھی اس لحاظ سے آپ کے اندر. تو ہم تو آپ کے اس سفر کو, آپ کی زندگی کے سفر کو, آپ کی جنگوں کو, آپ کی دوستیوں کو, آپ کے سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے اور اس ایکسلنس تک پہنچانے کے لیے آئے. جہاں انک کا جہاں ان تعبد اللہ کا انک تراہ ہوگا, اللہ دیکھے گا آپ کو. اللہ کہتا ہے ایمان کی ایکسلنس کیا ہے, ایمان کی ایکچولائزیشن کیا ہے, ایمان کا زینت کیا ہے, اور ایمان کی معراج اور ارتفاع کیا ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, تجھے اللہ دکھنا شروع ہو جائے. اگرچہ قرآن میں ایک جگہ کھڑا ہے لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو. لا تدرک الابصار, the eyes cannot see اللہ سبحانہ و تعالی, بٹ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھے گا تجھے. وہ کیسے؟ یہ پروسیس ہے پورا, یہ پورا سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے, اور اسی کے ساتھ اپنے اصولوں کو, اپنی ویلیوز کو, اپنے سٹینڈرڈز کو اگر آپ میچ کریں گے جہاں میں آگے جانا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی تمہید باندھنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا کچھ فائدہ ہوگا. اگر نہیں بھی ہوگا تو سسٹم کے بڑے لوگ میری تردید اور تنقید کر کے مجھے ٹھیک کر دیں گے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی, میں اپنا چیک لے لیتا ہوں آپ کے آگے بات کر کے. آر یو ریڈی ود می؟ یا بور ہو رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, ایسے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا. آر یو ود می؟ ماٹھا ہو گیا لاہور ویسے ہیں, اے لوری واقعی ویسے میں نے لوری ماٹھے ہو گئے میرے, کیونکہ کنہ اور ہریسے زیادہ ہو گئے اور کام اور ایکسرسائز کم ہو گئی. اور پاجن تسی ساڈے نال لے گئے ہو یا نہیں؟ ہاں, دیٹس مور لائک اٹ, یو نو. سو ناؤ دی تھنگ از کہ یہ جو آپ کا سفر ہے کہیں پہنچنے کا, اپنے آپ کو ایک رول میں ایکسلنس پہ لے جانے کا, اپنے نوٹس ایکٹیویٹڈ رکھیں, تقریر میں سے نکات نکالتے رہیں, اور اپنے چیک بیلنسز رکھیں. کیونکہ میں میکروز پہ زیادہ بات کرتا ہوں, مائکروز پہ نہیں. مائکروز پہ تو ہمیں پرسنل کنسلٹنسیز لینی پڑتی ہیں ہر ایشو کے اندر. اگر آپ اللہ کو مائنس کر کے پیور میتھمیٹکس کے اوپر اپنی تحریک کھڑا کرنا چاہتے ہیں, گہرا نقطہ ہے, آپ نے خاندان سنبھالنے ہیں, ساسیں سنبھالنی ہیں, بہویں سنبھالنی ہیں, آپ نے شریکہ سنبھالنا ہے, دوست سنبھالنے ہیں, سیاست چمکانی ہے, کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن سنبھالنا ہے, وطن چلانا ہے, ملک چلانا ہے, گورنمنٹ چلانی ہے, انسٹیٹیوشنز چلانے, آرگنائزیشن چلانے. تو اس کا بڑا نقطہ جو ہے اس سفر کے اندر, اگر آپ اللہ مائنس کر کے, اللہ مائنس کرنے کا مراد جو اللہ کے ساتھ چلنے کے اصول ہیں, اس اسٹرگل کے اندر اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ اللہ مائنس کر دیتے ہیں تو فائن.
پہنچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ. اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا کائنات میں کہ جو مجھے مائنس کر کے بھی محنت کرے گا میں اسے کچھ دوں. دلیل کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک. ٹیک اے چیک, اگر اہل علم علماء بیٹھے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے. اللہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہیلپ کرتے تھے. کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک, اینڈ دس از دا گیونگ آف گاڈ. یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ دونوں کو دیتا ہے. پھر فرق کیا ہے دونوں کے؟ ایک جو اللہ کے ساتھ تعلق کو, اللہ کے ساتھ اسپرچویلٹی کو, اللہ کے ساتھ اپنی ریلائنس کو, اللہ کے ساتھ اس گرے ایریا کے اندر توکل کرنے کو, کریٹیوٹی, انوویشنز, ڈیزائنز, رسک ٹیکنگ اور فیئر آف دی ان نون کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اللہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتا اور یہ نہیں کہتا اونٹ باندھنے کے بعد کہ فائن اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ. میں آتا ہوں, میں میتھس کے اوپر بھی آؤں گا. یہ مت سمجھے گا کہ ہم وہ والے مولوی ہیں جو صرف مسجدوں میں آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. نو, آئی وانٹ ٹو برنگ یو ان دی پریکٹیکل ورلڈ ایز ویل. لیکن اگر آپ نے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ سٹریس بڑھ جائے گا آپ کا, آپ کی انگزائٹی بڑھ جائے گی. آپ کو ہر وقت اپنی میتھمیٹیکل چوکی داروں والی بندوق آن رکھنی پڑے گی. ایک چوکی دار ساری رات نہیں سو سکتا کیونکہ اسے فزیولوجیکلی حصی لحاظ سے بہت ڈر ہوگا, مگر وہ کسی جگہ پر اگر ایک شارٹ پاور نیپ لے سکتا ہے تو وہ اس کی بیسس صرف توکل ہوگی کہ اللہ دیکھ لے گا. تو اسے وہاں پر کچھ دعائیں, کچھ اذکار, اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے کچھ ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اینڈ ہی کین ریلیز دی اسٹریس. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ کے نیورو جو معاملات ہیں, جو نیورو سیلز ہیں, آپ کی جو اندر کی انرجی ہے, جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ لتھارجک نہیں ہوگی. جو نیند کہتے ہیں ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے, نیند ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اندر کا ڈپریشن, آپ کے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بیلنس رہے گی. اب اس میں 3-4 نہیں 300 قسم کے مکسز ہیں, لیکن 2 بڑے کر لیتے ہیں. ایک اللہ کو فرائیڈے کی حد تک رکھتے ہیں, ایک اللہ کو رمضان کی حد تک رکھتے ہیں, اور ایک اللہ کو کنوینئنس پہ رکھتے ہیں. جب پھٹیکے آتی ہیں نا تب آتے ہیں اس کی طرف. اور ایک وہ ہیں جو ٹینشنوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, اللہ پہ توکل نہیں رکھتے, اور انہیں آنکھوں کے ساتھ فزیولوجیکل اعتماد چاہیے ہوتا, انہیں ایک ریٹن گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, اسپرچول گارنٹی. تو بھائی جان اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو انہوں نے 700 سالوں میں بنایا ہے نا, ہم نے وہ 100 سالوں میں اچیو کیا ہوا. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا منکر نہیں ہوں, میں ان کے ایلون مسک اور ان کے بڑے بڑے چیتوں کا منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں کام ہے ان کا, لیکن ہم یہ کسی معیار تک پہنچنے کا نام ہے. اپنے آپ کو, ایک فلسفے کو, ایک فلسفی کو, ایک سوچ کو, ایک فرد کو, ایک قوم کو, ایک آئیڈیا کو, ایک کریٹیوٹی کو ایک مقام تک پہنچانے کا نام ہے, پھر ایک معیار تک پہنچانے کا نام. اور اس کے اندر آپ کے ارد گرد کے اندر بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا. آپ اسے مینجمنٹ ٹرم میں کمپٹیشن کا نام دیتے ہیں, لیکن تھوڑا نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی. ہر بندہ اپنی ایکسلنس کی جنگ لڑ رہا ہے, اسے آپ کمپٹیشن کا نام دے تو ٹھیک ہے, لیکن رادر دین کالنگ دیٹ, وہ اس کی اپنی ایکچولائزیشن کی اسٹرگل ہے. اور اسی طرح سے بہت سی قومیں آپس میں انٹیگریٹڈ ہو کے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں اس معیار تک پہنچنے کے لیے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. Man had been struggling to find the maximum limits of his emotional and intellectual quotient, his physiological and spiritual state, where he is and where he wants to be. تو جس قوم کو, جن لوگوں کو, جن افراد کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا برباد کر چکے ہیں اور کیا برباد کر رہے ہیں, اور آگے کسی مارک اور سگنیچر تک پہنچنے کے لیے کتنا اسپرچل اور فزیولوجیکل, مورل اور ایتھیکل مسل ایگزرٹ ہوگا آپ کا, تو وہ قومیں غم اور پریشانی کا شکار ہو جاتی. اس لیے آگہی, اویئرنیس جو ہم کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے کہ یہ جو آگہی ہے نا, آگہی یا آگاہی, اس کا ایک بڑا زبردست ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بڑے بڑے لاکس کھول دیتی ہے, اور وہ بڑے کائنات کے کاسمولوجیکل پیٹرنز کے پزلز کھول لیتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا عذاب یہ کہ آگاہی غم بھی ہے. نوئنگ اینڈ بینگ ریئلسٹک
coming out of the fantasized version, it is very venomous as well. چیزوں کو جاننا, غافل کے لیے دنیا بہت مزے کی ہے, غافل کے لیے دنیا برباد کرنا بھی بہت آسان ہے, ریلیجس ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی اور پروڈکٹیو ایسپیکٹ کے لحاظ سے بھی. جو نیند میں ہے اور جاگا ہی نہیں ہے اس کے لیے بہت آسان ہے throwing the towel and calling it off and calling the quits in life. مگر جو جانتا ہے چیزوں کو, وضع کو, قطع کو, پلیسمنٹس کو, جو جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے, حکومت کیا ہوتی ہے, سسٹم کیا ہوتا ہے, انسان کیا ہوتا ہے, پوٹینشل کیا ہوتا ہے, نیوکلیئر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر انرجیز کا, جو سمجھتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس ویسے تو خلق الانسان ضعیفہ کے مصداق میں اللہ says man is weak, اللہ کہتا ہے انسان کمزور ہے, اور یہ بھی کہتا ہے انکا قادر الی ربک قدحا فملاقی. اللہ endorses himself that I know the walk of life is really hard.